هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بلال is here۔ امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 38 لیکچر نمبر 7 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ ہم نے بھیجے رسولاً رسول من قبل کا آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے دی لہم ان کو ازواجاً بیویاں، وَذُرِّيَّةً اور اولاد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں ہوا کسی رسول کے لیے، ان یأتیا کہ بلائے بآیت کوئی نشانی، الا بإذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر۔ لکل اجل کتاب اور ہر وعدہ کے لیے ایک تحریر، یمحو اللہ مٹا دیتا ہے اللہ ما یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ اور باقی رکھتا ہے، وَعِندَهُ اور اس کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے۔ اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں کہ ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہے اس کو منسوخ کر دے اور جس حکم کو چاہے اس کو قائم رکھے، اور اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے۔ کفار اور مشرکین کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ جس کو اللہ رسول بنا کر بھیجے اس کو فرشتوں کی مانت یا دنیا کی باقی باتوں سے پاک ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ بھی یہاں تک کہتے تھے کہ انسان کو پیغمبر ہونا ہی نہیں چاہیے، فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی اعتراضات کیا کرتے کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے بیوی بچے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازار سے خرید و فروخت کرتے ہیں، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کافروں کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کیسے پیغمبر ہیں کہ اتنا اختیار بھی آپ کو نہیں؟ اور ایک یہ شعبہ بھی ان کا تھا کہ آپ جس عذاب آخرت اور دنیاوی مصیبت کی دھمکی ہمیں دیتے ہیں اس کو ابھی تک لائے کیوں نہیں، اس میں تخیر کیوں ہے؟ ان تمام شبہات کا ترتیب بار جواب ان آیات میں دیا گیا ہے، اور اگلی آیات میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ پہلے بتایا گیا کہ اس دنیا پہ پیغمبر پہلے بھی آئے ہیں اور وہ آسمان کے فرشتے نہیں تھے، اس دنیا کے رہنے والے انسان تھے جو کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضروریات بھی اپنے ہاتھوں انجام دیتے تھے۔ بیوی بچے بھی رکھتے تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے، خرید و فروخت بھی کرتے۔ نکاح اور اولاد سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اس سے بشریت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک حجرے میں بیٹھ جائیں، آپ دنیا سے بالکل غافل ہو جائیں، آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، دنیا والے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، بس آپ اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اسلام ایسا آپ کو درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے آپ دین اور دنیا کو اکٹھا لے کر چلیے، آپ بیلنس کیجئے، دین اور دنیا کو بیلنس کیجئے، اس میں اعتدال رکھیے، اور اسلام اس لیے آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا۔ حضرات انبیاء جسمانیت اور روحانیت دونوں اعتبار سے کامل ہوتے ہیں، اس لیے اہل و عیال ان کے فرائض رسالت کی ادائیگی میں مزاحم نہیں ہوتے۔ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی گزار کے، گھر والوں کے ساتھ زندگی جیسے گزاری جاتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے، وہ کر کے ایک ایگزامپل دے دیتا ہے جس کو باقی آنے والی اس کی امت نے یا اس کے فالوورز نے اسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور وہ سنت کہلاتی ہے۔ جس طرح سے نبی نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے
اسی طرح سے جو جو اس نے عمل کیا، جس طریقے سے وہ عمل کیا، جس طریقے سے، جیسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا، جس طرح سے پانی پیا، جس طرح سے بیٹھے، جس طرح سے اٹھے، جس طرح سے سوئے، جس طرح سے، وہ تمام چیزیں سنت کہلائیں. اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کہ اگر ایک سنت زندہ کریں گے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا ثواب کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اسلام کے یہ کہتا ہے کہ آپ رہبانیت اختیار نہیں کیجیے. اور رہی فرمائشی معجزات کی بات، تو یہ بھی قدرت پہلے بھی کسی نبی کو نہیں تھی حاصل کہ جو ان کے لوگ کہتے تھے وہ اس کی فرمائش پوری کرتے، بلکہ معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتے تھے. اور موجودہ پیغمبر کی طرح ہر چیز میں ہر نبی اللہ کے حکم کا منتظر رہتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، پھر اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھا دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو واضح کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو معجزات دکھا دے گا. لیکن یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے فرمائشی معجزات احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پھر یہ جو مکہ کے ارد گرد زرعی یہ پہاڑی زمین ہے اس کو زرعی زمین بنا دیا جائے، اس طرح کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی اس طرح کی کوئی بھی فرمائش پوری ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی چیز کو قائم رکھے اور جب چاہے کسی بھی چیز کو منسوخ کر دے. آیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات انہوں نے کرنی شروع کی کہ جو چیز ایک دفعہ قرآن میں نازل ہو گئی ہے اس کو بعد میں منسوخ کیا جاتا ہے. جیسے کہ بیوہ کی عدت کی اگر بات کریں، اگر ہم بیوہ کی عدت کی بات کرتے ہیں تو پہلے بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی. اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تو پہلی آیات کے مطابق 1 سال تک اس نے خود کو روکنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 1 سال کے لیے اس نے نکاح نہیں کرنا ہوتا تھا، تو 1 سال اس کی عدت ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد ان آیات کو منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن کا کہہ دیا گیا کہ 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہوگی. تو پھر اس پر جب اعتراضات کرنا شروع کیے مشرکین مکہ نے کہ یہ کیسا قرآن ہے معاذ اللہ کہ جس میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں فرما دیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، ہر شے کی ایک مقدار معین ہے اور ہر بات کا ایک مقرر وقت اور مدت ہے جو کتاب لوح میں محفوظ لکھی ہوئی ہے. ہر زمانہ کے مطابق خاص خاص احکامات ہوتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اس کو پھر اگر اللہ رب العزت کو لگے کہ اس کو چینج کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کو چینج بھی کر دیتے ہیں، اس کو ایکسچینج کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی نئی آیت، کوئی نیا حکم لے آتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، جسے چاہے اللہ رب العزت اس حکم کو باقی رکھے، اور جس اسباب کی چاہے تاثیر بدل دے، جس کو نہ چاہے نہ بدلے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے یہ معمولی سی چیز ہے کہ احکامات کو بدل دینا. اور ہر زمانے کی مناسبت سے خاص خاص احکامات ہوتے ہیں. جیسے کہ تورات میں اور جو تورات، زبور اور انجیل، ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کے اکارڈنگ وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھیں. جیسے کہ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں اور ہم تورات کی بات کرتے ہیں، تو تورات میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن ان لوگوں نے ان کی عبادت کا دن تھا. ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہوتی تھیں اس طرح سے. لیکن پھر وہ حکم جو منسوخ ہو گیا اس کے بعد جیسے ہی کتاب اللہ قرآن کریم آیا تو اس میں یہ حکم، ایسا کوئی بھی حکم نہیں تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن یا جمعے کے دن، بس یہ کہا گیا کہ جمعے کے دن آپ لوگ اپنے کاروبار کو اس ٹائم کے لیے بند کر دیں گے جب نماز جمعہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کہا گیا. لیکن وہ چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، خاص وقت کے لیے کچھ چیزوں کو رکھتا، پھر اس کے بعد ان کو ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کو منسوخ کر دیا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، جس چیز کو رکھے اور جس چیز کو بدلنا چاہے اس کو بدل دے. اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو کفار و مشرکین کے شبہات کے جواب میں بتایا گیا کہ سلسلہ رسالت تو بہت قدیم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، وہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نبی، ایسا پیغمبر بنا کر بھیجا جو کہ قیامت تک کے لیے اب انہی کی کتاب پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا.
جو وہ کتاب لے آئے، کتاب اللہ وہ لے آئے، اسی کے اکارڈنگ چلیں گے، اسی پر عمل کریں گے تو آپ کی نجات ہوگی، اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، اور بہت سارے ایسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن پہ ان مشرکین کو یقین بھی تھا، وہ ان کو مانتے بھی تھے۔ یہاں پہ پھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آپ تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین سے کہا جا رہا ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، جب آپ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جب آپ ان نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ بھی نبی اپنی بیویاں اور بچے رکھتے تھے، اور وہ بھی بشریت میں ہی سے تھے، وہ بھی بشر تھے، اور اللہ نے ان کو انسانوں میں سے ہی نبی بنایا تھا، لیکن وہ سلیکٹڈ تھے۔ جیسے پہلے بھی بارہا میں یہ چیز آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کے لیے کسی خاص وظیفہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی خاص وظیفہ پڑھیں گے، کچھ خاص پڑھ لیں گے تو اللہ نبوت دے دے گا، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے خاص سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور رسول جو ہیں وہ 313 رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ ان نبیوں پر تو آپ لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن جو آپ کے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے آپ کو طرح طرح کے معجزات بھی دکھائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو ان پر اعتراض کیوں ہے؟ تو اس لیے آپ کو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ کے اعتراض میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی عقل ہی اتنی کم ہے جو کہ اس چیز کو سوچ نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کتنے بڑے بڑے معجزات دکھا دیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور جس بات کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں ان کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، خواہ ہم آپ کو وفات دے دیں، بس آپ کے ذمہ تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب کرنا ہمارا کام ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔ کیا اس کام کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو ہر طرف سے برابر کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ۔ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ اور انہوں نے تدبیریں کی، سو اصل تدبیر تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ انہوں نے پلاننگز کی، بہت ساری پلاننگز کی، مل کے پلاننگز کی، لیکن اللہ ان سب سے بڑا پلانر ہے، اللہ ان سے زیادہ بڑی بڑی تدبیریں کرنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اس کو سب خبر رہتی ہے، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے، اور ان کفار کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی گواہ ہیں۔ اللہ ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، تو وہ گواہ کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب مشرکین کا یہ سوال تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ شعبہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ عذاب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ جائے، یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان پہ آ جائے۔ اگر عذاب جلد آئے یا دیر، عذاب آئے گا، اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گا۔ نہ آپ کو اس کی ظہور کی فکر ہونی چاہیے،
ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عذاب کے ظہور کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی اس کی تاخیر اور مہلت کو دیکھ کر ان منکروں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب مقرر ہے جس کے پہنچنے پر وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی۔ آپ اپنا فرض تبلیغ ادا کیے جائیں، تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود بے باک کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنے پیارے انداز میں تسلی دی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، اچھی چیز کے بارے میں ان کو بتا دینا، آگاہ کر دینا، بری چیز کے بارے میں آگاہ کر دینا، بتا دینا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ نہیں چلتے، تو ان کا جو حساب ہوگا وہ ہم خود کریں گے اور ان سے خود ہم حساب لیں گے۔ یہاں اس واضح حقیقت کو واضح تو کر دیا گیا کہ رسالت اور الوحیت کی حدود بالکل جدا کن ہے، ان میں ان کو مکس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اور مقرب ترین رسول کا کام تبلیغ احکام اور تبلیغ دین ہے، اور باقی جزا و سزا جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچا دیے، اور لیکن جو جزا و سزا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جس نے کسی بھی نبی کو مانا، جس نے کسی نبی کو فالو کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر جس نے اچھے سے عمل کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے ریوارڈ جنت ملے گی، اور جس نے نہیں مانا، کسی نبی کی تکذیب کی، اس کو جھٹلاتا رہا، تو اس کو سزا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی دی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ ان آیات میں اس چیز کو واضح کر کے بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ زمین کو چاروں طرف سے برابر ہم کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین جو ہے اس میں کم کرنے سے یہ بھی مراد تھا کہ اسلام جو ہے اس کو غلبہ ہو رہا ہے، کفر کی طاقت وہ کم ہو رہی ہے، سرزمین مکہ کے چاروں طرف اسلام کا اثر پھیلتا جا رہا ہے، اور کفر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے سردار، ان کے دلوں پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے، اور ان کے دل حق و صداقت کے سامنے فتح ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کفر کی حکومت کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ روشن آثار نہیں ان مکذبین کو بتانے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لیجیے ارد گرد سے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، مینس کہ آپ مائنورٹی میں ہو رہے ہیں اور میجورٹی مسلمز کی ہو رہی ہے، زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیے، اسلام لے آئیے، ایک اللہ کو پہچانیے، ایک وحدہ لا شریک کو پہچانیے، اسی سے مانگیے، اسی کی عبادت کیجیے، اور ہر خوشی غم میں اسی کو پکاریے۔ جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن جب تم ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ نعمتوں کو گھٹا دیا جائے گا۔ اس لیے ہر طرح کی ہیلپ آپ اللہ ہی سے مانگیے۔ اور سورۃ الاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اے منکرین، میری نبوت کو تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھا رہا ہے۔ قرآن جو اس کا کلام ہے، جیسے اپنے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر برحق ہونے کا گواہ بھی ہے۔ جن کو قرآن کا علم اور اس کے حقائق کی خبر ہوگی تو وہ میری نبوت کے دل سے گواہ ہیں۔ جنہیں پہلی آسمانی کتابوں اور ان کے پیش گوئیوں کی اطلاع ملی ہے، ان کے دل بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور وہی سچے نبی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جو سینکڑوں برس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کر چکے تھے، ویسے ہی یہ نبی آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس صورت رات کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو جو آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، مگر بعض لوگ نادانی سے اس کتاب کو صاف انکار کر دیتے ہیں، اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے،
اور اب اگر یہ آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کر دینا ہے۔ اب سورت کے اینڈ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ عز و جل اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کا رسول برحق ہوں۔ اس طرح توحید و رسالت کی حقانیت اس صورت میں واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں سورۃ الرعد کی تفسیر القرآن ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سورۃ الرعد کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا اتباع، اطاعت، فرما برداری کرنا نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں پہنچا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔